کیا یہ درست ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مردوں کو زندہ کیا؟ کچھ لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ مردے زندہ کرنا تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، کوئی انسان کیسے مردے زندہ کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو معجزات قرآن میں لکھے ہیں۔ 2 جگہ پر ہے، سورہ آل عمران میں ہے وہ احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور دوسری مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے آپ میرے اذن سے مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ اب کیا کہو گے، عیسیٰ علیہ السلام تو انسان ہے نا، اگر غوث پاک کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ جو بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کریں یا غوث پاک کسی کو زندہ کریں، یہ سب ہوتا اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے، اس کی عطا سے، اور دیگر اولیاء کرام زندہ کریں یہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے ہی ہوتا ہے۔ تو موت بھی اللہ کے، ہم بولتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں، واقعی اللہ پاک موت دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے بھی کچھ اسباب رکھے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے محبوب تم فرما دو کہ ملک الموت تم کو وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے۔ تو یوں ملک الموت وفات دیتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، تو بچہ جانتا ہے اس میں کیا ہے؟ مارنا جلانا اللہ پاک ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے اسباب رکھے، تو اسی طرح جلاتا ہے مردے کو، زندہ کرتا ہے، تو حقیقت میں اللہ ہی زندہ کر رہا ہے، یہ اللہ کی عطا سے یہ کر رہے ہیں، مگر ہر ولی مردہ زندہ کر سکے یہ ضروری نہیں ہے، جس کو اللہ پاک، اولیاء کرام کی بھی تو کئی اقسام ہیں نا، کئی قسمیں ہیں، ایسے ولی بھی ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، ہوتے ولی ہیں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں، تو لے آؤ ان کو۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے، اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ، یعنی انہوں نے، یعنی وہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی۔ غوث پاک دریا کے کنارے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا رو رہی ہے، بڑھیا بڑی عمر کی رو رہی، کیا ہوا؟ کون ہے آپ؟ فرمایا میں عبد القادر۔ اس نے کہا آپ غوث پاک ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنا بیٹا دولہا بنایا تھا، اپنا بیٹا میں نے دولہا بنایا تھا، بڑے ارمانوں سے اس کو سجایا تھا، کشتی میں بٹھایا تھا، دلہن لانے کے لیے بھیجا، آیا نہیں، انتظار کر رہی ہوں، برسوں گزر گئے، میرا بیٹا مجھے لا دو، میرا بیٹا مجھے لا دو۔ غوث پاک سے کہہ رہی ہے، کتابوں میں ہے 12 سال پہلے اس کے بیٹے کی بارات گئی تھی، کتنا عرصہ پہلے؟ اونچی ایک بار اور 12 سال کی ڈوبی ہوئی کی کوئی بوٹی ملنی تھی؟ ماں کہہ رہی ہے لا دو۔ غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات واپس لوٹا دی، ڈوبی ہوئی بارات اونچی۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے، تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں، کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ معجزات ہیں، مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں؟ آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں، اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں نا، وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی، میڈیکل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی میڈیکل، کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا۔ اللہ نے آیا ہوں میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا، اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا، قبر پہ گئے، مردے کو زندہ کیا، وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی، واپس چلا جاتا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔
ناٹ ایٹ آل. گیا, دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہو گئی 6 مہینے کے اندر, کہ میں اپنے باپ کا چہرہ اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی. حضرت عائشہ حضور کی لاڈلی ترین بیوی, نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں, اور کدھر زندہ رہی ہیں؟ اسی قبر والے حجرے کے 7 کمرے میں. میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں, کوڑ مارنے چھڑ دو اللہ دے بندے ہو, جھوٹ. سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی, حضرت عائشہ تھی, مولا علی تھے. ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی. یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں, آپ کو حضرت ابو بکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی, کیا ہوتی نہیں ہے. کرامت ہم مانتے ہیں, کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکت سے کچھ ہو جائے, مرضی اللہ کی, کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا.